الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سعید الفطرت روحیں جس ماہ مقدس کی منتظر تھیں، بڑی عزتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑے ہی شرف اور کرامت والا، بڑی ہی برکت والا وہ ماہ مقدس رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی آنے والا آ رہا ہو اور کوئی اس کا منتظر ہو تو انتظار کرنے والا اس آنے والے کے شایان شان اس کے استقبال کا اہتمام کرتا ہے۔ مثال نہیں دی جا سکتی، میں سمجھانے کے انداز میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اگر گاؤں کا چودھری کوئی عام کاشتکار اسے ملنے جانا چاہے اور اسے ٹائم لے کے چودھری صاحب میں آپ سے، نمبردار صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، علاقے کے ایم پی اے ایم این اے سے کوئی عام آدمی ملنا چاہے اور ٹائم لے کے سر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے فلاں دن کو فلاں وقت آ جانا، اور یہ بندہ اس وقت وہاں جائے تو عموماً وہ اپنے ڈیرے پر بھی موجود نہیں ہوتا کئی مرتبہ، اور اس سے بتاتا بھی نہیں کہ میں موجود ہوں کہ نہیں ہوں، وہ چلا جاتا ہے۔ یہ سائل، یہ ملنے والا ڈیرے پہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ صاحب موجود ہی نہیں ہے، بعد میں پتہ بھی کرے تو کہے جی مجھے ضروری کام پڑ گیا تھا، گویا اس کی نظر میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹا ہے اس لیے اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ اگر اس کا ہم پلہ ہو، جس طرح وہ عزت والی، اسی طرح کی عزت والا کو اسے ملنے کے لیے آنا چاہے پھر اس کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کہیں جانا ہو تو ٹیلی فون کر کے بتاتا ہے کہ آج نہ آئیں، میں یہاں موجود نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ اس کا ہم پلہ ہے، اس لیے اس کی عزت اس کی نظر میں تھوڑی زیادہ ہے، اس کو بتائے گا یا اس کا انتظار کرے گا۔ لیکن اگر آنے والی عظیم شخصیت ہو، مثلا ایک آدمی کے ہاں کسی ایم پی اے ایم این اے نے آنا ہو تو وہ بیچارہ غریب ہوتا ہوا اپنے گھر کو سجاتا ہے، صفائی کرتا ہے، لوگوں سے مانگ کر چار پیر بستر لے کے آتا ہے، کرسی میز لے کے آتا ہے کہ میرے گھر میں چودھری صاحب نے ایم پی ایم این اے نے آنا ہے، کرائے پر لے کے آئے گا کہ کچھ نہ کچھ میرا گھر مینٹین ہو جائے تاکہ آنے والے کے شایان شان ہو۔ اور اگر آنے والا ہو کوئی ملک کا صدر یا وزیر اعظم، پرائم منسٹر آنے والا ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بازار بھی، گلیاں بھی سجائی جاتی ہیں، صفائیاں کی جاتی ہیں، ایسے ہوتے ہیں نا۔ اور کتنے دن پہلے، کئی دن پہلے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مثال دی نہیں جا سکتی، میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے ایک سال پہلے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے استقبال میں جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رمضان کی کتنی عزت ہے، کتنی عظمت ہے۔ یہ رمضان گزرتے ہیں، آئندہ رمضان کے آنے کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ پھر رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک سال پہلے سے رمضان مبارک کی آمد پر جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور جو ہی رمضان المقدس کا چاند طلوع ہوتا ہے، رب کائنات جل وعلا کے عرش کے نیچے سے ایک رحمت کی ہوا چلتی ہے، جنت کے درختوں پر چلتی ہے، وہ پتے پھڑ پھڑاتے ہیں۔ دنیا میں درختوں کے پتے پھڑپڑاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، جس طرح وہ تالی کی آواز ہوتی ہے، ہلکی ہلکی تالی کی آواز، ایک پتے کا دوسرے پتے سے ٹکرانا ایک آواز پیدا کرتا ہے، مگر جنت کے پتے آپس پہ ٹکراتے ہیں
تو دنیا کے درختوں کے پتوں جیسی آواز نہیں پیدا ہوتی، تسبیح کی آواز آتی ہے، سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، تحمید کی آواز آتی ہے، الحمدللہ کی آواز آتی ہے، تکبیر کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ گویا رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد اور ثنا سے پوری جنت گونج اٹھتی ہے۔ میں مثال نہیں دے سکتا کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور کہاں ہم جیسے ناچیز و حقیر بندے، کہ عظیم شخصیت مجمع میں آ جائے تو پھر مجمع والے کیا کرتے ہیں؟ اس کی آمد پر نعرے لگاتے ہیں۔ اگر سیاسی لیڈر تو سیاسی نعرے لگائیں گے، مذہبی لیڈر تو مذہبی نعرے لگائیں گے، مسجد گونج اٹھے گی، پنڈال گونج اٹھے گا، وہ سارا مجمع گونج اٹھے گا۔ رمضان کی آمد پر پوری جنت گونج اٹھتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کر رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تحمید کر رہی ہوتی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ جنت کا سما ہی عجب ہو جاتا ہے، حور و غلمان خوشی میں نہال ہو جاتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس رمضان مبارک آ گیا۔ پھر لنگر کیا تقسیم کیا جاتا ہے؟ میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو میرے نبی کی امت کے لیے۔ کتنی عزت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، کتنی برکت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے رسول رحمت نے خطبہ دیا۔ یہ طویل حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ محدثین نے اس پہ کلام بھی کیا، مگر اس پہ جو بشارتیں دی گئیں دوسری حدیث مبارکہ اس کی موید ہیں۔ میرے کریم آقا نے جو خطبہ دیا، میں اختصار کے ساتھ اس کے بعض حصوں کا ذکر کروں گا، سارے کا نہیں، کیونکہ وقت کی قلت ہمارے یہاں ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں گفتگو کو ختم کر کے پھر جمعے کی نماز پڑھانا ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر بڑی عزتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، گویا اس کے آنے کی خوشی میں اس کی تیاری کر لو۔ ہم بھی تیاری کرتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے، کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا؟ کیا تیاری کرتے ہیں؟ بیسن خرید لیتے ہیں، گھی لے لیتے ہیں، وہ شربت مشروبات لے لیتے ہیں، سارا دن سادہ پانی پینے والا کہتا ہے رمضان میں تو شربت پئیں گے، سارا سال سادہ روٹی کھانے والا کہتا ہے رمضان میں تو پراٹھے کھائیں گے، سارا سال ویسے سارا دن گزارنے والا جی افطاری کے وقت تو پکوڑے ہونے چاہیے، چپس بھی ہونی چاہیے، ہم یہ تیاری کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اس تیاری کا حکم نہیں کیا، رب کو راضی کرنے کی تیاری کر لو، اپنے گناہوں سے معافی کی تیاری کر لو، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخلے کی تیاری کر لو، جہنم کے دروازے بند ہیں، اس میں بچنے کی تیاری کر لو، یہ تیاری کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی عزتوں والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں کیے جانے والی ایک نیکی کا ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب باقی دنوں کے مقابلہ میں کیا بنا؟ باقی دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور باقی دنوں کا ثواب کیا ہے؟ ایک نیکی کا ثواب 1 سے لے کے 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر۔ اکثر روایات کے مطابق جب ایک ایمان والا ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، اور اس سے زیادہ کتنا؟ میرا اللہ شاہ فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے مولا کی راہ میں، اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس کو بو دیا گیا، انبت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکل آئیں۔ کتنے دانے بوئے تھے؟ ایک، اور بالیاں کتنی نکل آئیں؟ اور یہ کوئی بات حیران کن نہیں ہے، بڑھ کا بیج آپ نے دیکھا نا، گول جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر بڑھ کے بیج کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، خشخش کے دانے کے برابر ہوتے ہیں، اور اس پہ پورا بوڑ اس کے سارے ڈال موجود ہوتے ہیں۔ ایک دانے سے 7 بالیاں نکل آئیں،
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ پڑ گیا۔ بوئے کتنے تھے؟ ایک، اور بن کتنے گئے؟ 700۔ کتنے بن گئے؟ میرا اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، جتنا کتنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں گھر میں پڑھی گئی نماز کا ثواب، ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر، مسجد میں پڑھیں گے تو باجماعت پڑھیں گے 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز تک، مسجد نبی شریفہ میں پڑھیں گے 50,000، مسجد بیت الحرام میں پڑھیں گے 1,00,000 کا ثواب، لیکن رمضان مبارک میں یہ ثواب 70 گنا مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے میرا اللہ کتنا بڑھاتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے، عام دنوں کی بات۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، ان کے حوالہ سے صاحب مشکات نے بھی کتاب الصلاۃ نے اس کو نقل کیا۔ امام حضرت سیدنا ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان اور تملأ ما بین السماوات والارض۔ جو آدمی محبت کے ساتھ عقیدت و احترام کے جذبات میں سرشار ہو کر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، گنجائش اس میں کتنی ہے، کتنی چیز اس میں آ جاتی ہے؟ جس طرح بعض برتنوں میں 1 پاؤ دودھ آتا ہے، بعض میں کلو آ جاتے ہیں، بعض میں 10-20 کلو آ جاتے ہیں، ٹینکر میں کئی ہزار کلو آ جاتا ہے۔ ہر ایک برتن کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک اس کا پیمانہ ہوتا ہے، اس کی وسعت ہوتی ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ جو میزان عدل کا پلڑا ہے نیکیوں سے بھرتے ہیں اس کی وسعت کتنی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا کہ 7 زمینیں 7 آسمان اس کی وسعت میں جمع جاتے ہیں۔ اتنا بڑا پلڑا ہے، مگر سبحان اللہ کہنے والے کا وہ پلڑا نیکیوں سے ہے۔ اس پہ کتنی جیب خرچ آتا ہے، کتنی توانائی صرف ہوتی ہے، کتنی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں، کتنی سانس پھولتی ہے، کتنا دوڑنا پڑتا ہے، کتنی کوشش کرنا پڑتی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ لفظ سبحان اللہ کہنے پر کیا کچھ خرچہ آتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، رب کائنات میرے محبوب کے امتی کو اتنی گھراں قدر نیکیاں عطا فرما دیتا ہے جس کی گنتی سے کہیں باہر ہے۔ اور میرے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم مزید ارشاد گرامی قدر فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، اگر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیتے ہو وہ دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ امام حمیدی نقل فرماتے ہیں وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہنے پر اللہ تعالیٰ مزید اتنی ہی نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ نیکی عام دنوں میں ملتی ہیں، رمضان مبارک میں اس میں 70 گنا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی عزتوں والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا اس ماہ مقدس میں رب ذوالجلال کی رحمتوں کا یہ عالم ہے کہ ایک نفل پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور ایک فرض پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کائنات کی عطا ہے، یہ خلاق کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی ہیں۔ اس ماہ مقدس کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا اتنا زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے۔ میرے نبی فرمانے کے واہ شہر الصبر، یاد رکھو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے استقامت، ڈٹ جانا کسی چیز پر، پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دینا، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، یہ سارے صبر کے معنی ہیں۔ آپ کا جی چاہے تو آپ نیٹ پر لکھیں لفظ صبرہ اور دیکھیے کہ اس کے معنی کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا صبر کے معنی کیا ہیں۔ استقامت، ڈٹ جانا کسی چیز پر، یہ صبر ہے۔
اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ روزے دار صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حالت روزہ میں پیاس لگی ہو تو پانی نہیں پیتا، بھوک لگی ہے تو کھانا نہیں کھاتا، گھر میں بیوی موجود ہے مگر ایسا فعل نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یہ صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین کتنا کامل ہو جاتا ہے، رب کریم پر یہ کس قدر کامل یقین رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، سارا سال انسان یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، جانتے ہیں نا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ہماری کرتوتوں سے واقف ہے کہ نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے کو بندہ سمجھ رب غافل ہو جاتا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا، ہمیں ہمہ وقت ملاحظہ فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بدکاری کرنے والا کمرے میں چھپ کر بدکاری کرتا ہے کہ نہیں، رات کے اندھیرے میں بدکاری کرتا ہے کہ نہیں، چور رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے کہ نہیں، عیاشی رات کے اندھیرے میں، شرابی اعلانیہ نہ شراب پینے والا چھپ کر شراب پیتا ہے، چھپ کر گناہ کرتے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، مگر ہم خیال نہیں کرتے۔ رمضان مبارک میں رب پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ چھپ کر بھی اب روزہ دار پانی نہیں پیتا نا، روٹی بھی نہیں کھاتا۔ عام دن ہوں تو غیر عورت اور غیر مرد ایک کمرہ میں جمع ہو جائیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے گا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں سگی بیوی اور خامد ایک کمرہ میں جمع ہو جائیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یہ صبر کرتے ہیں کہ رب پر یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ عمل، یہ یقین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے کہ بندہ یہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھیے چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، بعض اوقات جس طرح جون اور جولائی کے مہینہ کے روزے گزرے ہیں، چلچلاتی دھوپ، دوپہر کا وقت، حلق سوکھ کر کانٹا اور زبان تالو سے چمٹی ہوتی ہے، منہ میں لعاب دہن بھی باقی نہیں ہوتا، تھوک بھی باقی نہیں ہوتا، منہ خشک ہو جاتا ہے۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے روزے دار کو، کیونکہ اس کا سارا پانی نکل چکا ہوتا ہے، پیشاب بھی کم آتا ہے، جسم سوکھ جاتا ہے اور متمنی ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ملے، جسم میں تازگی آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز کی ادائیگی کا، نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے۔ وہ روزے دار جس کا حلق سوکھ کر کانٹا بنا ہے، جس کی زبان سوکھ کر تالو سے چمٹی ہوئی ہے، جس کے منہ میں لعاب دہن تک باقی نہیں، اسے حکم ہوتا ہے ٹھنڈے پانی کا چلو بھر کر منہ میں ڈال۔ وہ کتنا قریب ہو جاتا ہے پانی حلق کے، حلق بےتاب ہوتے ہیں، قطرہ ہی نیچے اتر جائیں، مگر روزے دار واہ رے، تیرا یقین کہ تجھے پتہ ہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، وہ سارے کا سارا اگل دیتا ہے، تھوک دیتا ہے، دوبارہ پھر منہ میں پانی ڈالتا ہے، پھر یہی عمل کرتا ہے، 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالتا ہے۔ رب کائنات شیطان کو ذلیل کر کے فرماتا ہے بدبخت دیکھ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھ رہا ہے۔ اسے پتہ کسی کو علم نہیں کہ پانی کتنا میں نے منہ میں ڈالا تھا، کسی پیمانے سے ماپ کے نہیں ڈالا تھا، کسی پیمانے میں ماپ کے نہیں نکالا، اسے نہیں پتہ کہ دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، یہ منہ حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اترنے دیتا۔ اگر غلطی کے ساتھ کوئی قطرہ اتر جاتے تو لرز جاتا ہے، ڈرتا ہوا عالم دین کی خدمت پہ حاضر ہوتا ہے، حضور ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتر گیا، میرا روزہ رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ حالانکہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ میرے اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تنہائی میں بھی وہ روٹی نہیں کھاتا، بیوی موجود ہے مگر اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اس نیت کے ساتھ کہ میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا روزہ ہی نہیں بلکہ اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے، اور میں کوئی عمل کروں گا میرے رب سے پوشیدہ نہیں ہوگا، میرا رب اس کو ملاحظہ فرماتا ہے، میرا روزہ برباد ہو جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، میری بھوک بیکار چلی جائے گی۔ اے کاش باقی بھی سارا سال یہی یقین رہتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
ہر حال میں یہ یقین رہتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رمضان مبارک میں یہ یقین بڑا پختہ ہو جاتا ہے، پھر یہ صبر کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میرا اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کو وہ اجر عطا فرماتا ہوں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جو حد و حساب سے زیادہ ہوگا، جن کو وہ گن بھی نہیں سکتے، اتنا ان کو اجر عطا فرماتا ہوں۔ پھر اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں واہ ہوا، میرے نبی نے فرمایا واہ ہوا شہر المواسات، یہ مہینہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، اپنے بھائیوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے بھائیوں پر احسان اور قربانی کرنے کا مہینہ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، بھائی کسے کہتے ہیں؟ بتائیں گے آپ؟ ایک ماں اور ایک باپ کے دو بیٹوں کو آپس میں، ایسے ہی ہے، مشکل سوال تو نہیں ہے، نہیں آپ چپ کر گئے تھے نا۔ ایک ماں یا ایک باپ کے دو بیٹوں کو آپس میں بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں۔ ایک وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں دنیا والوں سے پتہ چلا کہ یہ ہماری ماں ہے، جس طرح مجھے بھی اسی طرح پتہ چلا اور آپ کو بھی اسی طرح پتہ چلا کہ یہ فلاں ہماری ماں ہے، اسی طرح ہوا نا۔ اس کے سوا ہمارے پاس کیا تصدیق ہے کہ وہ ہماری ماں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں نا، دنیا والوں سے سنا نا کہ یہ ہماری ماں ہے۔ وہ بتانے والا ہمارا تایا تھا، چچا تھا، ماموں تھا، نانا تھا، دادا تھا، بہنیں تھی، بھائی تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، ہم نے جان لیا یہ ہماری ماں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، دودھ پیتا بچہ پیدا ہونے کے بعد اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ چند دن پہلے مجھ سے مسئلہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بچے کا نکاح کرنا ہے اور بچہ اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور وہ بچہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے لے لیا تھا۔ اس بچے کو نہیں پتہ میری اصل ماں کون ہے، میرا اصل باپ کون ہے۔ اب وہ شادی کے قابل ہیں، وہ ان کو اپنے ماں باپ سمجھتے ہیں جو لے پالک اس کے ماں باپ ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی اصل ماں کون ہے، اس کا اصل باپ کون ہے، اور پوری زندگی لے پالک والوں نے بتایا نہیں اس کی اصل ماں کون ہے، اصل باپ کون ہے۔ وہ کس کو ماں سمجھتا ہے جو اس کی ماں نہیں ہے، کسی کو اپنا والد سمجھتا ہے جو اس کا والد ہے نہیں ہے، اسے سمجھتا ہے نا اپنا والد، اسے اپنی ماں سمجھتا ہے نا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ جس کو تو ماں سمجھتا وہ تیری ماں ہی نہ ہو سکتا ہے جسے تو اپنا باپ سمجھتا وہ تیرا باپ ہی نہ ہو، ممکن ہے۔ ایک وہ خبر ہے جو دنیا والوں نے دی کہ یہ تیری ماں ہے، ایک وہ خبر ہے جو میرے اللہ نے دی کہ یہ تیری ماں ہے۔ تو معتبر خبر کس کی ہے؟ جس پہ کوئی بھی شک ہے ہی نہیں ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جس ہستی کی بیوی ماں ہو وہ ہستی خود کون ہوتا ہے؟ باپ۔ خود کون ہوتے ہیں؟ اگر نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں تو نبی کیا بنے؟ باپ بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں نبی کو باپ نہیں فرمایا، النبی ابو المومنین نہیں فرمایا، النبی اولا بالمومنین، ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ اولا اور اعلیٰ ہے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک اور ولی ہیں، ان کی بیوی ان کی مائیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت جل وعلا میرے نبی کو باپ فرما دیتا، یہ ایمان والوں کے باپ ہیں، تو آج کوئی بدبخت یہ کہہ دیتا کہ نبی کا مرتبہ اتنا ہے جتنا باپ کا مرتبہ ہوتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نبی کو بڑے بھائی کے برابر سمجھو، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، پھر کہتے نبی کو باپ کے برابر سمجھو، بھائی سے درجہ زیادہ ہوتا ہے باپ کا، باپ کے برابر سمجھو۔ کروڑوں باپ نبی کے قدموں پر قربان، باپ کا درجہ تو بہت نیچے ہے، نبی کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی شان میں یہ نہیں فرمایا یہ نبی ایمان والوں کے باپ ہیں، البتہ ان کی بیویوں کو کہہ دیا یہ تمہاری ماں ہیں، ان کی بیویوں کہہ رہی تمہاری۔ تو معتبر ماں کون سی ہے بنا؟ وہ ماں جس کی خبر اللہ نے دی۔ پھر معتبر رشتہ کون سا ہوا؟ دنیاوی ماں کا یا اس ماں کا جس کو اللہ نے ماں کہا؟
پھر ہم سب ایمان والے آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی۔ میرے نبی فرماتے یہ مہینہ بھائیوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، ایمان والوں سے مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایمان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، احسان اور قربانی کرنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کا عمل مبارکہ کیا تھا؟ انصار مدینہ نے کیا کیا؟ میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا، محض ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا، بارگاہ رسالت میں آپ صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ ایک نووارد آیا، مہمان آیا، یہ بھی ایمان والا تھا، ایمان والوں کا بھائی، ایمان والا ایمان والوں کا بھائی۔ یہ آیا اور اس سے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کے ہاں مہمان کی حیثیت سے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے کو کچھ کھلانا پلانا تھا، شام کا وقت تھا۔ میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا میرے گھروں سے پتہ چل کرو، کھانا موجود ہو تو لے کے آؤ تاکہ مہمان کو کھلایا جائے۔ میرے کریم آقا کے 9 گھر تھے اس زمانہ میں، 9 کے 9 گھروں سے پتہ کیا گیا، سب گھروں میں جو تھا اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جا چکا تھا، سب گھروں میں جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کیا جا چکا تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اب تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے گھروں میں تو کچھ بھی نہیں، سب کو تقسیم کیا جا چکا ہے۔ یہ سنتے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اجازت ہو تو آج اس مہمان کی مہمانداری میں کروں گا۔ یعنی ساری صحابی تھے، بعض روایتوں میں سے جنت جابر۔ میرے کریم آقا نے اجازت مرحمت فرما دی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ شام ہو گئی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر جاؤں اور مہمان کے لیے کچھ انتظام و انصرام کر سکوں۔ اجازت لے کے وہ گھر چلے گئے۔ مہمان میرے کریم آقا کی خدمت فیض جدت میں دیگر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر فیض جب ہونے لگا، یہ صاحب اپنے گھر گئے، جا کے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے اللہ کی بندی، آج خوش بختی عروج پر رب کائنات کے محبوب مکرم کا مہمان ہے، کھانا ہم کھلائیں گے۔ مہمان رسول اللہ کا ہے، مہمانداری ہم کریں گے، ہمارا مقدر عروج پر ہے، گھر میں ہے نا کچھ کھانے کو۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، عموماً تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بیوی نے عرض کیا اتنے جو گھر میں موجود ہیں کہ میں ان کو پیس کر آٹا تیار کر کے روٹی پکاؤں تو 2 روٹیاں بن جائیں گی، اگر آپ کھا لیں تو میں بھوکی رہوں گی، میں کھاؤں تو آپ بھوکے رہیں گے، ہم ایک ایک کھا لیں تو بچے بھوکے رہیں گے، بچے کھائیں گے تو ہم دونوں بھوکے رہیں گے، یہ 2 روٹیوں اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے یہ میرے نبی کے صحابی فرمانے لگے قسمت اور مقدر کے ساتھ یہ موقع ہمیں میسر آیا۔ یوں کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، وہ سو جائیں، میں نماز عشاء تک انتظار کروں گا، اور نماز عشاء پڑھ کر بارگاہ رسالت مآب میں مہمان کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤں گا، تم 2 روٹیاں تیار کر لو۔ 2 روٹیاں تیار ہو جائیں، اسے چنگیر میں، جس کو آپ چھابی یا چھابا کہتے ہیں، رکھ لینا، اس کے اوپر سرپوش جسے آپ پونا کہتے ہیں، چنگیر پر سرپوش دے دینا، یعنی چھابی پر پونا کہہ لیں آپ اپنی زبان میں، چنگیر پر وہ سرپوش دے دینا، اور جب مہمان آئے تو یہ چنگیر دسترخوان پہ رکھ دینا، اور ہاں کھانے کے لیے تو بھی بیٹھی گا اور میں بھی بیٹھوں گا۔ اس زمانہ میں ابھی پردے کی آیتیں نازل نہ ہوئی تھیں۔ فرمانے لگے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے تو دیے کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ اب عمل کیا ہوگا؟ تیرا ہاتھ بھی چنگیر میں آئے گا، میرا ہاتھ بھی آئے گا، مگر خبردار لقمہ تو نے بھی نہیں توڑنا ہے، میں نے بھی نہیں توڑنا ہے۔ مہمان کھانا کھاتا رہے گا، ہم دونوں میاں بیوی ویسے ہی منہ ہلاتے رہیں گے، آواز پیدا ہوتی رہے، مہمان سمجھے یہ کھانا کھا رہے ہیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ پروگرام کے تحت یہ سب طے ہو گیا۔ مہمان کو نماز عشاء کے بعد یہ صاحب لے کے بارگاہ رسالت مآب سے اپنے گھر آ گئے، استقبال کیا زوجہ محترمہ نے، کمرے میں بٹھا لیا گیا، فرمانے کے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، مہمان معلوم نہیں کتنی دور سے آیا ہے، ان کی بھوک زیادہ ہوگی، جلدی کرو کھانا رکھو۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا رکھ دیا گیا، بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے اچانک یہ نیک بخت خاتون کہنے لگیں اگر آپ اجازت دیں تو میں دیے کی بتی درست کر دوں
سادہ سادہ سے دیے ہوا کرتے تھے، مٹی کے چراغ جن میں چربی، تیل یا ایسی شے ڈال کر ایک روئی کی بتی بنا کے اس پہ رکھ دیتے تھے اور اس کو آگ لگا دیتے، اور یہ روشنی وہ اندھیرے کو بجھانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتی تھی، بس یہی دیا ہوا کرتا تھا۔ کہنے لگی روشنی کم ہے، دیا ٹمٹما رہا ہے، بتی تھوڑی سی بڑی کر دوں، روشنی اچھی ہو جائے گی، کھانا کھانا آسان ہوگا۔ فرمانے لگے ہاں دیے کو ٹھیک کر دو۔ یہ اٹھیں اور ٹھیک کر دیا۔ پروگرام کیا تھا؟ دیے کو بجھا دیا۔ فرمانے لگے اللہ کی بندی تو نے کیا کیا؟ دیا بجھا دیا۔ تو کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں ہمسائے کے ہاتھ سے روشن کر لاؤں، گھر میں وہ چکماک کا پتھر بھی نہیں ہے جس سے دیا روشن کر سکے۔ دیا سلائی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس زمانہ میں، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر شعلہ پیدا کیا جاتا، پھر کسی چیز پہ اس کو گرایا جاتا، اسی آگ لگ پھر دیا روشن کیا جاتا، وگرنہ ایک دوسرے کے دیے سے دیا روشن کیا کرتے تھے۔ کہنے لگی میں ہمسائے کے ہاں سے دیا روشن کر لاؤں؟ فرمانے لگے پہلے ہی بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اب زیادہ دیر ہو جائے گی، رہنے دو دیا بعد میں روشن ہوتا رہے گا، آؤ بیٹھو کھانا کھا لیا جائے۔ وہ بھی بیٹھ گئیں، خامد بھی بیٹھے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہیں، جی پڑھو بسم اللہ کرو شروع۔ مہمان نے سرپوش اٹھایا، کھانا کھانا شروع کر دیا، انہوں نے بھی سرپوش اٹھا لیا۔ ان کا ہاتھ مہمان کے ہاتھ سے ٹکراتا تھا مگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں توڑتے تھے، ایک لقمہ بھی نہیں توڑتے تھے۔ مہمان وہ دونوں روٹیاں کھا گیا، اس کا پیٹ یقیناً بھر گیا۔ وہ روٹیاں ختم ہو گئیں، انہوں نے وہ روٹیاں وہ چنگیر وغیرہ دسترخوان اٹھایا، مہمان کے لیٹنے کے لیے جگہ بنا دی، چلا گیا۔ رات اسی طرح بھوکے، خامد بھی بھوکا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے، یہ ماں باپ بھی بھوکے ہیں اور ان کی اولاد بھی بھوکی ہے، ساری رات اسی طرح گزار دی۔ صبح سپیدہ سحر نمودار ہوا، نماز فجر ادا کرنے کے لیے یا اپنے مہمان کو ساتھ لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ میرے نبی کو دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے، حضور کو دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اگر مسکرانے کی کوئی وجہ ہے تو مجھے بتائیے، میں بھی مسکراؤں۔ تو میرے کریم فرمانے لگے تیرے رات والے عمل کو دیکھ کر اللہ بھی اپنی شان کے لائق مسکرا رہا ہے، رب کائنات بھی خوش ہو رہا ہے۔ تو خلا کے کائنات نے سورہ حشر کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ احسار اور قربانی سے کام لیتے ہیں، اگرچہ خود بھی ضرورت ہوتی ہے مگر اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے عربی میں کہتے ہیں مواسات۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، دوسروں سے بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث طویل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی اسی کے تحت کچھ عرض کروں گا۔ دعا کرتا ہے کہ رب کائنات ہمیں رمضان مبارک کے حقیقی فیض و برکات سے مستفیض فرمانا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔